السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے اور قوم سمود پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، سمود ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ یہ خالص عرب تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان وادی ہجر میں رہائش پذیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے لوگ بہت ہی طاقتور اور لمبی جسامت کے مالک تھے۔ قوم سمود چٹانوں کو تراش کر عمارات بنانے میں ماہر تھے اور ان کی بنی ہوئی عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ شیطان، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے ان کے اسی ہنر کو استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیا۔ وہ پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنے لگے اور انہیں اپنی بستیوں میں لے جا کر رکھ دیا۔ اس طرح سے وہ ابلیس کے پیروکار بن گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قوم سمود بے حیائی، فحاشی، عریانی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، اور رشتوں کا عدم و احترام اس قوم میں قصہ پاری نہ ہو چکا تھا۔ دیگر بستیوں کی طرح اس بستی پر بھی جب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو انہی میں سے ایک نیک صفت اور رحم دل بندے کو رسول بنا کر بھیجا، جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور انہیں کہا، اس اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس پر قوم سمود کے لوگ کہنے لگے، آپ ہمیں اس دین کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد عمل پیرا تھے، ہم آپ کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس طرح سے اس قوم کے کچھ غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ جب سرداران سمود کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب یہ غریب غربا چوکوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر ہمیں ہمارے دین کو چھوڑنے کا کہیں گے۔ ایک دن قوم سمود کسی مجلس میں جمع ہوئے تو ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں نصیحت کی اور انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا اور بارگاہ الہی میں سربسجود ہونے کا حکم دیا۔ وہ لوگ وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اگر تم فلاں فلاں صفات والی اونٹنی اس چٹان سے نکالو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ساتھ شرط رکھ دی کہ وہ اونٹنی حاملہ ہو، اور اگر تم نے ہماری یہ شرائط قبول کر لی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، جو اونٹنی انہوں نے طلب کی ہے تو میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اس کو ظاہر کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اس چٹان سے ایک اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے، کیونکہ یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن اس بستی کے کچھ سردار اپنی اسی بات پر قائم رہے اور کہا، اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑو اور اسی پر مضبوط رہو۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب الہی سے تمہیں یہی چیز بچا سکتی ہے کہ اس اونٹنی پر کوئی روک ٹوک نہ کرنا، اور جہاں اس کا دل چاہے یہ وہیں جائے گی۔ پھر اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی ہوا، اور اونٹنی اور اس کا بچہ جنگلات میں گھومتے پھرتے رہتے۔ اس وقت بستی میں پینے کے پانی کے لیے ایک ہی تالاب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا،
ایک دن حوض پر اونٹنی آئے گی اور وہ اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور دوسرے دن آپ لوگ پانی کی ضرورت کو پورا کر لینا۔ اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ اس پوری بستی کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو مویشی اور جانوروں والے اونٹنی کے جنگل میں چرنے اور پھرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصلحت کے طور پر یہ فیصلہ کیا، ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو، اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے، اگلے دن ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، اس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھنا۔ اس پر ایک مدت تک گزر بسر ہوتا رہا۔ پھر وہ لوگ ہیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور لے جانے کا فیصلہ کرنے لگے تاکہ ان کے جانور اچھی طرح کھایا پیا کریں۔ قوم کے لوگوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیں سکون و اطمینان حاصل ہو اور ہم لوگ وافر مقدار میں پانی کو استعمال کر سکیں اور ہمارے جانور بھی سکھ کا سانس لیں۔ اس فیصلے پر سب متفق ہوئے اور ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ دراصل یہ اونٹنی اللہ تعالی کی طرف سے اس قوم کے لیے آزمائش تھی، لہذا اس کام کا ذمہ قدار بن صالف نامی ایک شخص نے لے لیا۔ اس دن جب اونٹنی اور اس کا بچہ تالاب پر پانی پینے کے لیے آئے تو قبیلے کے کچھ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی زور زور سے چلائی تاکہ اس کی آواز سن کر اس کا بچہ بھاگ جائے۔ اس طرح سے وہ اونٹنی مر گئی اور اس کا بچہ چٹان کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے دیکھا جائے گا، جب یہ عذاب آئے گا تو ہم لوگ اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور کہا 3 دن کے بعد آپ پر عذاب نازل ہوگا۔ پہلے دن اس قوم کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، اور پھر اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن ہی ان پر بجلی کا عذاب نازل ہو گیا اور آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ اور ہلا دینے والی چیخ آئی جس سے روحیں لرز اٹھیں۔ لوگ دم توڑنے لگے، آوازیں سرد پڑ گئیں اور پورا شہر تہس نہس ہو گیا، اور لوگ اپنے گھروں میں یوں اوندھے منہ کے بل گر پڑے کہ ان کی روحیں وہاں پر ہی نکل گئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر سخت عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ جس قوم نے پہلے دلیل مانگی اور پھر وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی اور مسلسل سرکشی کرتی رہی اور عذاب مانگتی رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار فرمایا۔ عذاب الہی سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے کفر کو زمین سے ختم کر دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔